اڈیالہ کے باہر ہونے والا مظاہرہ کیا عمران خان کی رہائی کا ذریعہ بن سکے گا؟ 1971 میں پاکستان ٹوٹا. آج کیا ہم دوبارہ اسی تجربے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وقت بدل گیا، کیلنڈر بدل گیا، حالات بدل گئے، لیکن جرنیلوں کی سوچ نہیں بدلی. ان دو اہم ٹاپک پہ آپ سے بات رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آپ سب کا شکریہ. صاحب، اڈیالہ کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، عمران خان کی رہائی صرف اس صورت میں ہی ممکن ہوگی جب آپ انہیں ایک ڈیڈ لائن دیں گے. بغیر ڈیڈ لائن کے آپ کا مطالبہ سیریس نہیں لیا جائے گا. اس کو صرف ایک شور سمجھا جائے گا. دیکھیے، نو ڈیڈ لائن، نو پریشر، نو پریشر، نو فریڈم. یہ سیدھی سی چین آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے، آپ اڈیالہ کے باہر جا کے جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ آپ عاصم منیر کو انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہے ہیں. وہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو کیسا گھیرا ہے، دیکھو میں نے ان کو کتنا بے بس کر دیا ہے، اور عمران کی رہائی کی تحریک کو میں نے عمران سے ملاقات کی مہم میں بدل دیا ہے. یہ دیکھیں، یہ بہت غور و فکر کی بات ہے. عمران کی رہائی کی تحریک کو اس نے عمران سے ملاقات کی مہم میں بدل دیا ہے. کس اوپر سے کہاں، کتنے اوپر سے کتنا نیچے وہ آپ کو لے آیا ہے. آپ کا مقصد صرف ان سے ملاقات نہیں ہے، ان کی رہائی ہے، اور اس نے اس میں آپ کو الجھا کے رکھ دیا ہے. کیا آپ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ جرنیل کبھی بھی سافٹ طریقے سے، پولائٹلی کوئی زبان نہیں سمجھتے. وہ صرف پریشر کو سمجھتے ہیں. پریشر جب پڑتا ہے تو ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں. آپ جیسے جو اتوار آپ کے ہیں، عدلیہ جا رہے ہیں، جیل جا رہے ہیں، جیلر کے پاس جا رہے ہیں، اس کو کاغذ دکھا رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں دیکھو جج نے لکھ کے دیا ہے، ہمارا حق ہے. یہ سب باتیں ان پہ بیکار ہیں. وہ چکنے گھڑے ہیں. وہ ان کے لیے سب باتیں بیکار ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ تینوں بہنوں کو چاہیے کہ وہ پنجاب میں نکلیں اور جا کے لوگوں کو ذرا جگائیں. دیکھو، میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، پنجاب کے لوگ دل و جان سے عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی کچھ ادائیں ایسی ہیں بورن کہ وہ بہت دیر سے جاگتے ہیں. تو جگانا تو ہمارا فرض ہے آپ کا. اس میں وہ پریشان مت ہوں اور برا مت مانیں. ان کو جا کے نوک کریں کہ یہ وقت ہے، اگر تم نے یہ وقت کھو دیا تو بہت کچھ کھو جائے گا تمہارا. دیکھیے، جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اس کو اور زیادہ آسان بناؤں آپ کے لیے. یہ جو آپ جا کے کہتے ہیں نا کہ صرف ان سے ملاقات کرا دیجئے، ہم دیکھ لیں ان کی صحت کیسی ہے، یہ ایسی بات ہے کہ کڈنیپر اگر آپ کے بچے کو یا بھائی کو یا باپ کو اغوا کر لے اور آپ جا کے اس کڈنیپر سے کہیں بس اتنا بتا دیجئے، اتنی جھلک دکھا دیجئے کہ وہ خیریت سے تو ہے، آپ کتنے معصوم ہیں. وہ کتنا چالاک ہے کہ اس نے رہائی کی مہم کو ملاقات کی مہم میں بدل دیا ہے. ارے سوچو تو صحیح، یہ کیا اسٹریٹجی تم نے اپنائی ہے؟ کوئی ہے جو اسٹریٹجی بناتا ہے یا ایسے ہی چلتے چلے جا رہے ہو؟ تم عمران کی خیریت جاننے کو انصاف سمجھ رہے ہو اور ملاقات کو آزادی. بہت معصوم ہے آپ. کیا بنے گا؟ آپ کی کامیابی کیسے ممکن ہوگی کہ اگر اس کی خیریت جان لینا انصاف مل گیا اور اس سے ملاقات ہو گئی تو آپ کو آزادی مل گئی. اگر آپ کو ریوائر کرنی ہے اپنے ساری تھنکنگ، اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا، یا آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس نے تمہیں سڑکوں سے اٹھا کر پہلے عدلیہ کے گرد گھمایا، اب جیل کے گرد گھما رہا ہے. جب تک بڑے پیمانے پہ باہر نہیں نکلو گے، لاکھوں کی تعداد میں اگر آج تم آ جاؤ عدلیہ بول رہا ہوں، کیا کہتے ہیں عدلیہ، ہاں عدلیہ ہی کہتے ہیں، عدلیہ جیل کے باہر، تو اس کا فرق پڑے گا. لیکن اگر آپ چند سو کی یا چند ہزار کی تعداد میں آ کے نغمے گا کے چلے جائیں
تو نغمے گانا اچھی بات ہے، لیکن اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو آپ. اچھا، اب آئیے 16 دسمبر کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، سقوط ڈھاکہ کی، پاکستان کے ٹوٹنے کی. صاحبوں، 1971 میں دشمن نے پاکستان نہیں توڑا تھا، ہمارے جرنیلوں نے پاکستان توڑا تھا. ہماری ناانصافی نے، ظلم نے، ہٹ دھرمی نے پاکستان توڑا تھا. شیخ مجیب جیسے آج عمران خان بھاری اکثریت سے جیتا ہے اور انہوں نے زبردستی اس کی وہ جو ہے ووٹ چھین لیے، ایسے ہی انہوں نے شیخ مجیب کے ساتھ کیا تھا. میجورٹی اس کے پاس تھی، لیکن اس سے کہا کہ ہم تمہیں پاور نہیں دیں گے، اور ظلم جاری رکھا. اب یہ ساری کہانی آپ کو پتا ہے. بچے جو ہمارے ماشاءاللہ بہت پروگرام دیکھنے لگے، ان کو ذرا ڈیٹیل کے لیے میں بتاؤں. جس رات پاکستان ٹوٹا تھا، اس رات پاکستان کے جرنل، یہاں ہر جگہ جرنیل ہی ملیں گے آپ کو، صدر جو بن گئے تھے یحییٰ خان، وہ صدارتی محل میں شراب انڈیل رہے تھے اور پارٹی ہو رہی تھی. بہت ہی لاؤڈ میوزک چل رہا تھا. اور ایک خاتون، بنگالی خاتون تھی، ان کا نام شمیم نام تھا، ان کو بلیک پرل بھی کہتے تھے. وہ بہت خوبصورت تھیں اور ان کی بڑی منظور نظر تھی. وہ اور ان کے دیگر ساتھی شراب میں اور پارٹی میں، میوزک میں، ہلہ گلہ میں اتنا بہہ گئے کہ سب برہنہ ہو گئے. جب کافی رات بیت گئی تو اس خاتون نے کہا میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. تو سرتاپا برہنہ یحییٰ خان نے کہا نشے کی حالت میں کہ میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا تمہارے گھر. پھر ان کے جو اے ڈی سی تھے، کیا میں ان کا نام اکثر بھول جاتا ہوں، انہوں نے بڑی مشکل سے انہیں کپڑے پہنائے، اور ان خاتون نے بھی کپڑے پہنے اور وہ ان کو گھر چھوڑ کر آئے. پاکستان ٹوٹ رہا تھا اور ہمارا جرنیل جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا. بچوں، پاکستان اس لیے ٹوٹا کہ ہم بنگالیوں کو خود سے کمتر سمجھتے تھے. جنرل ایوب خان تو بڑی حد تک آمیز نظروں سے دیکھتے تھے ان کو. بہت سارے قصے ہیں، وقت گزر جائے گا. دیکھیے، پاکستان کے اصل خالق جو ہے وہ بنگالی ہی تھے. پاکستان 1940s میں، ارلی 40s کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پاکستان کا کانسیپٹ کہاں پیدا ہوا، کہاں تھا سب سے زیادہ؟ بنگال میں تھا یا یو پی میں تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا برین چائلڈ ہے یہ. پھر بعد میں سب لوگ اس میں شامل ہوئے. بنگالی، ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو ان کی ٹھکائی کی ہے. مجیب الیکشن جیتا اور جرنیلوں نے کہا نہیں تم غدار ہو، ہم تمہیں وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. اور ہمارے بھٹو صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے جام انڈیلتے تھے اور کہتے تھے ہاں اس کو نہ دو. بھٹو صاحب میں ایک خامی تھی، میں ان کی خوبیاں بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں. ان کی خامی تھی کہ وہ اقتدار جلد سے جلد حاصل کر لینا چاہتے تھے. یہ ان کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی. چلو شراب وراب تمہارا معاملہ، اللہ کا معاملہ، وہ جانے. تم ہمارے معاملے پہ بات کرو، تم اتنی جلدی کیوں کرتے تھے؟ وہ اقتدار کی ہوس تھی ان میں، اور پھر جرنیلوں کا ساتھ تھا، ان کی پاور تھی. انہوں نے وہ مظالم کیے مشرقی پاکستان میں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے یہ بات اپنے کالم میں لکھی تھی. جنگ میں غالباً تھا وہ کالم، کہ انہوں نے وہاں، ہم نے وہاں پر 100 ایسے دانشور، لکھنے والے، پڑھنے والے، کالم نویس، کومنٹری کرنے والے لوگ جو رایامہ ہموار کرتے ہیں، 100 بنگالیوں کو پکڑ کے باقاعدہ شوٹ کیا، قتل کیا، اور پھر ان کی ایک ماس گریو بنائی، سب کو ایک ساتھ ایک قبر میں دفنا دیا. ایسے ٹوٹا تھا. جنرل نیازی ایک دن بولا تھا، اس وقت بنگالی آفیسر بھی ساتھ سامنے بیٹھے تھے، کہ یہ الو کے پٹھے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بنگالی، میں ان کی نسل بدل دوں گا، اتنا ماروں گا. وہ اتنا دل برداشتہ ہوا. مشتاق، غالباً اس کا نام تھا میجر مشتاق، وہ وہاں سے اٹھا ان کی بات سنتے ہوئے، اور باتھ روم میں گیا، جا کے کنڈی لگائی اور اپنے سر پہ اپنی پستول سے فائر کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اتنی بے عزتی کس نے کی؟ یہ سب کون ذمہ دار ہے
کسی کو تو ذمہ دار قرار دو گے یا سب کو فارغ کر دو گے؟ بہانے بناؤ گے؟ کب تک بہانے بناؤ گے؟ آج بلوچوں کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ ان کے بچوں کو کیسا کیسا غائب کیا ہے۔ آج بھی مائیں دروازے پہ بیٹھتی ہیں کہ شاید وہ آ جائے، یا کہتی ہیں اتنا ہی بتا دو کہ اگر تم نے مار دیا ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ جواب دو۔ پاکستان کو یہ اس دو راہ پہ لائے ہیں، پہلے بھی لائے تھے، اب یہ دوبارہ لائے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے، یہ پرانی غلطی نئے بہانے کے ساتھ دہرا رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پورے ملک میں الیکشن جیتا ہے۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا، پھر بھی وہ جیتا۔ اس وقت وہ پوری دنیا کا ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر ان دا ورلڈ، جس کو پوری دنیا میں ہر طرف سراہا جاتا ہے، اور یہ اتنے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے اس کو جیل میں بند کیا ہے۔ بقول الطاف بھائی ان کی زبان ہے کہ یہ کیا حرامی پن چل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس کو حرامی پن نہ کہوں تو کیا حلالی پن کہوں؟ ہم ان کی اس زبان پہ ہنس دیے، لیکن اس وقت ان کی یہ بات یاد کر کے خیال آتا ہے بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ یہی جرنیلی سوچ ہے جس نے پہلے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اب بھی یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی خاموش ہو جائے خوف کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، تو یہ سمجھتے ہیں اس نے بیعت کر لی ہے، قوم ان سے راضی ہو گئی ہے، اور جو کوئی سچ اور حق بڑھ کے آپ کو بتا دے تو کہتے ہیں یہ غدار ہے، یہ دشمنوں سے جا کے مل گیا ہے۔ ان کے اس ڈرامے کو میں تو نہیں خریدتا، پہلے خریدتا تھا، میں نے شرگراف اپنے کندھے پہ سے اٹھا کے باہر پھینکیے اس کو، کہتے رہو تم غدار۔ اللہ جانتا، پوری قوم جانتی ہے کہ غدار کون ہے۔ یہ جو جرنیل خاموش بیٹھے ہیں پیچھے سے، یہ ان کی خاموشی کو اپنے حق میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بیعت کر لی ہے، وہ ان کا کنسنٹ نہیں ہے، تمہیں حاصل نہیں ہے۔ یہ خاموشی جب تک ہے تب تک ہے، ایک دن تمہارا بگل بجائے گی۔ لوگوں کا خاموش رہنا، خوف زدہ رہنا تمہاری پاپولیرٹی نہیں، تمہاری ریجیکشن کی علامت ہے۔ اور اب یہ وردی تمہیں ریجیکشن سے بچا نہیں سکتی۔ دیکھو، وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، ادوار بدلتے ہیں۔ تم آج جس دور میں آئے ہو، جس دور میں موجود ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ کر کے تم پوتر کہلاؤ گے اور لوگ تمہیں پیار کریں گے، تمہاری حکومت کو مانیں گے؟ اچھا، دیکھیے صاحب، ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، ذرا توجہ دیجیے گا۔ دیکھیے، جرنیل اس وجہ سے ناکام نہیں ہوتے کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے، اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کہ ان کے پاس عوام کی پرمیشن نہیں ہوتی، اور یہ قوم کو، حالات کو، واقعات کو مس ریڈ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، اس وقت تاریخ لکھے گی پاکستان کی کہ جو آج تک سب سے زیادہ بدنام یحییٰ خان کو سمجھتے ہیں نا، مشرف، ضیاء، ان سب کو، جو سب سے بدترین ناموں میں اگر کوئی اوپر نام آئے گا وہ ان کا آئے گا، محترم کا، ذل الہی کا، جن کو میں کہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ اتنی بڑی مس ریڈ اس وقت انہوں نے کی ہے کہ دیکھیے، دنیا بھر میں مقبول ترین سیلیبریٹی، لیڈر، کرکٹر، اس کو انہوں نے جیل میں بند کر کے تا حیات استثناء حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ڈنڈے کے زور پر گندے ملاؤں سے حمایت حاصل کر کے کرپٹ لوگوں کے ذریعے حکومت فرما رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ اور جھوٹ یہ، جس جھوٹ پہ یہ ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کی فوج ہیں۔ تم اللہ کی فوج ہو؟ اللہ کی فوج یہ ایسے کام کرے گی؟ اللہ ایسے کام کروائیں گے جو کام تم کر رہے ہو؟ کتنا بڑا مس ریڈ کیا ہے انہوں نے۔ کوئی نہیں، کوئی مخلص آدمی نہیں آیا میرے خیال میں انصاف کی زندگی میں، کوئی مخلص آدمی نہیں آیا۔ ایک ایک دل میں ان کے لیے نفرت ہے۔ چلو میں کہتا 5% بھی اپروول ہے، کوئی بھی ریزن بن جاتا۔ تمہارے پاس کیا ریزن ہے کہ لوگ تم سے محبت کریں؟
اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کو تم کہتے ہو اس کی صورت نظر نہ آئے. تم اللہ کی فوج ہو, یہ اللہ کا حکم ہے. اتنی بڑی دھوکہ دہی. وہ میں اکثر آپ سے بات کہتا ہوں کہ جرنیل حالات کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہیں, ویسے دیکھتے ہیں جیسے یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ عقل سب سے بڑی ٹھوکر اسی مقام پہ کھاتی ہے, جب انسان حالات کو ویسے دیکھے جیسی وہ دیکھنا چاہتا ہے, ویسے نہ دیکھے جیسی وہ ہیں. یہی جرنیل جو ہیں, اسی وجہ سے پاکستان پہلے ٹوٹا تھا اور اللہ اب بچائے. اچھا صاحب, یہ بڑا جذباتی قسم کا موضوع ہے جس پہ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, اور بڑی تفصیل طلب موضوع ہے یہ, لیکن ہماری آپ کی دونوں کی مجبوری ہے کہ وقت آپ کے پاس بھی نہیں ہوتا, میرے پاس بھی نہیں ہوتا. 3 پوائنٹ ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے. پاکستان کا اتنا حق ہے آپ پر, اگر یہ حق ہے, سچ ہے, فائدے مند ہے پاکستان کے لیے, تو ضرور شیئر کرنا. اور اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی رائے ہی نہیں ہے پاکستان کے حالات پر, تو پھر آپ صرف کاؤنٹنگ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, مردم شماری میں آپ کا شمار ہوگا, باقی ذہن اور اس کا مزاج اور ملک محبت یہ سب آپ کے فلسفے نہیں ہے. اچھا, پوائنٹ نمبر 1, دیکھیے ان سے پوچھئے کہ تمہیں عوام نے کب اپروول دی ہے کہ تم آ کے یہ سب تماشا تم نے جو کھڑا کیا ہے. پوائنٹ نمبر 2, کیا تمہارا کام, تمہاری ٹریننگ اس کام کی تھی جو کام تم کر رہے ہو اور جس کی وجہ سے تم نے ہر چیز بگاڑ دی ہے پچھلے 3 سالوں میں؟ پوچھئے ان سے. پوائنٹ نمبر 3, آپ کے پاس بندوق ضرور ہے, لیکن آپ کے پاس عوام کی حمایت, عوام کی پاور نہیں ہے. بندوق کی پاور ہے, عوام کی پاور آپ کے پاس نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 4, تم یہ بات نہیں سمجھتے, نہیں جانتے, تو اب سمجھو کہ عوام کی رائے کے بغیر اقتدار میں آنا, عوام کی رائے کے حمایت کے بغیر اقتدار میں آنا قبضہ ہے, غداری ہے وطن کے ساتھ. تم نے قبضہ کر رہے ہو, تم قبضہ کر رہے ہو, تم غداری کر رہے ہو, اور جو حق اور سچ بات کہے اس کو تم غدار کہو گے. ابھی تک یہ ہوتا ہے, اس کا انجام جو ہے وہ بہت خراب ہے. ایک آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں, دیکھیے آپ ان کو زیادہ پاورفل مت سمجھیے. جس وقت جرنیل بہت پاورفل نظر آتا ہے نا, انہی لمحوں میں ہمیشہ وہ گرتا ہے. ڈکٹیٹر جس وقت بہت مضبوط نظر آئے ہیں, اسی وقت وہ گرے ہیں. ان کا انجام کسی بھی لمحے ہو جائے گا. کیوں؟ عوام میں ان کی کوئی مقبولیت ہے. جب گرتا ہے جرنیل, اس وقت نہیں گرتا ہے کہ اس کی پاور کم ہو رہی ہے, وہ اس وقت گرتا ہے جب اس کی مقبولیت گرتی ہے. اور یار ان کی تو کوئی مقبولیت شروع سے تھی ہی نہیں. مجھے بتائیے کس دور میں ان کی مقبولیت رہی ہے؟ یہ تو اچانک آ گئے. یہ اس دن عمران خان سے پوچھ رہے تھے ان کے صاحب کہ ہوتے تم کون, ہوتے کون ہو, تم ہو کون, ہن دسو تسی کون ہو, بتاؤ آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ اقتدار پہ قابض کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو اس بات کی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.